بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ماہ مقدس ربیع الاول صرف اصناف انسانی کے لیے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے ہر سال لبیدہ بہار بن کر آتا ہے، اور جہاں اغیار اسلام پر اپنے پیغمبر کے دیگر خصائل و شمائل، عادات و اوصاف عیاں کرتا ہے، وہاں انہیں یہ بات بھی باور کراتا ہے کہ امن کا عالمگیر پیغمبر صرف میرا نبی ہے، جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ذوالجلال میں دست دعا دراز کر کے اس گھر کی رکھوالی کے لیے مانگا ہے، جو جعلنا البیت مثابۃ للناس و امنا کا مظہر تام ہے، جسے اس گھر کے نگہبانی کے لیے رب سے مانگا ہے، جو رب جعل ھذا البلد آمنا کی صفت سے مزین ہے، جسے اس گھر کی آبیاری کے لیے مانگا ہے، جو ومن دخلہ کان آمنا کی صفت سے مزین ہے، جسے اس گھر کے رکھوالی کے لیے مانگا ہے، جو اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا کی صفت سے متصف ہے، جسے اس شہر کے لیے خدا سے مانگا ہے، جو وھذا البلد الامین کا مصداق حقیقی ہے۔ دنیا میں تمام انبیاء امن و امان کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن میرے پیغمبر صرف پیام لے کر نہیں بلکہ امن کا عملی نمونہ بن کر امن کی وہ عالمگیر مثال قائم کرتے ہیں کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ناظرین مکرم، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں امن کے معنی لکھتے ہیں: طمانینۃ النفس و زوال الخوف، کسی کی جان، مال، آبرو اور حق کے تحفظ کا نام امن ہوتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ میرے پیغمبر کے ہر گوشہ حیات سے عیاں ہوتا ہے۔ جب میرا پیغمبر 7 ہجری کو حدیبیہ پر غیر منصفانہ شرائط پر بھی دستخط کر کے امن کا یہ پیام فراہم کرتا ہے: ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو واصطلح علی وضع الحرب عن الناس 10 سنین یأمن فیہ الناس ویکف بعضهم عن بعض۔ جب امن کے دعوے دار سرداران عرب اپنا معاہدہ برقرار نہ رکھ سکے تو پھر لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین کا عملی مصداق بن کر 8 ہجری کو میرا پیغمبر مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ مگر امن کا پیام دیکھیے، ایک صدائے انتقام فضا میں بلند ہوتی ہے: الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ و قتال کا دن ہے۔ تو پھر میرا پیغمبر اس کے جواب میں الیوم یوم المرحمہ یعنی آج تو امن و امان کا دن ہے کہہ کر امن کا پیام فراہم کرتا ہے۔ مکہ میں میرا پیغمبر فاتحانہ داخل ہو رہا ہے، مگر عام بادشاہوں کی طرح نہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، بلکہ اس پیغمبر کا پیام امن ان الفاظ میں زینت فضا بنتا ہے: من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من اغلق بابہ فہو آمن، من دخل المسجد فہو آمن۔ اور پھر یہ پیام امن صرف قول کے دامن سے وابستہ نہیں رہتا بلکہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے جب جان کے دشمن صحن کعبہ میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ امن کا یہ پیامبر امن کی عملی تصویر پیش کر کے یہ اعلان کرتا ہے: اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی جرم نہیں۔ ناظرین مکرم، کسی کی جان و مال و آبرو اور حق کا تحفظ کر کے اسے راحت پہنچانا امن کا مفہوم کامل ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاؤں میرا نبی امن کا عالمگیر پیغمبر کیسے ہیں۔ اصناف انسانی میں سے وہ صنف نازک جب یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب کی چکی میں پس کر حیات دنیاوی سے محروم ہو چکی تھی، تو پھر امن کا یہ پیغمبر من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار کہہ کر اسے امن کی زندگی فراہم کرتا ہے۔ زندگی ملنے کے بعد بھی جب وہ حقارت اور ناانصافی کا ہدف بننے لگی تو پھر لو کنت مفضلا فضلت النساء کہہ کر اسے امن کی زندگی
فراہم کی ہے۔ جب یہ صنف نازک سلسلہ زوجیت سے منسلک ہوتی ہے تو پھر اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ کہہ کر اسے امن کی زندگی عطا کی۔ جب یہ بچے کے لیے آغوش محبت بنتی ہے تو پھر من احق بأحسن صحابتی کے جواب میں امکا ثم امکا کہہ کر اسے امن کی زندگی عطا کی۔ جب انسان کا مربی مجازی یعنی والد ظلم و تشدد کا نشانہ بنتا ہے تو پھر رضا الرب فی رضا الوالد کہہ کر اسے امن کی زندگی فراہم کی ہے۔ جب چھوٹے کو بڑے کی زیادتی کا خوف دامنگیر ہوتا ہے تو فلیس منا من لم یرحم صغیرنا کہہ کر اسے امن فراہم کیا۔ جب بڑے کو چھوٹے سے ذلت کا خوف لاحق ہوتا ہے تو پھر ولم یوقر کبیرنا کہہ کر اسے امن کی زندگی فراہم کی ہے۔ جب کسی ماتحت کو دست بالا کے ظلم کا خوف ہوتا ہے تو پھر اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم کہہ کر اسے امن کی زندگی فراہم کی ہے۔ گھر سے باہر آئیے، ایک ہی دیوار متصل ہے، اگر جفا اور زیادتی کا خدشہ نمودار ہوتا ہے تو لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ کہہ کر پڑوسی کو امن فراہم کرتا ہے۔ جب معاشرہ انسانی ظلم کی لپیٹ میں آتا ہے تو پھر لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس کہہ کر اسے امن کا تمغہ فراہم کیا۔ جب قیدی کی زندگی اجیرن بنتی نظر آتی ہے تو پھر استوصوا بالاسارى خیرن کہہ کر اسے امن کی زندگی فراہم کی ہے۔ جب مذہبی منافرت جوش مارتی ہے تو پھر من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ کہہ کر ایک ذمی کافر کو بھی امن فراہم کیا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ کہہ کر زندگی کا امن فراہم کیا۔ دنیا یہودیت اور عیسائیت ایک مثال ایسی پیش کرے جو تمام خلق کائنات کے لیے امن کامل کا درس دیتی ہو، اگر نہیں تو پھر مان لو وہ خدا کا ایک محبوب تھا جو امن کی راہیں دکھایا گیا، محبت و الفت کے سارے جوہر وہی لٹا گیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔